بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اسامہ زاہد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج میری نظر سے ایک خبر گزری تو میں کافی تذبذب کا شکار ہوا۔ ویسے تو پاکستان کے نظام انصاف پر پہلے سوال نشان ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نظام انصاف 130ویں نمبر پر موجود ہے۔ تو خبر کا متن یہ تھا کہ مرحوم علامہ خادم حسین رضوی کا جو کیس تھا سپریم کورٹ اور ججز عدلیہ کو بدنام کرنے پر، وہ دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کر لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیس کی تفصیل سے پہلے میں یہ ان سے کہہ دوں کہ اٹھیں جی اور مزار پر جائیں ان کے، اور اگر وہ اٹھ سکتے ہیں تو انہیں اٹھائیں اور پوچھیں کہ آپ نے اس کیس میں شامل تفتیش ہونا ہے اور آ جائیں دربار میں۔ ہماری تو ویسے میرا ذاتی طور پر میری یہ رائے ہے کہ بزرگان دین جو ہوتے ہیں اپنی قبروں میں یہ سب کچھ سن رہے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ قبر میں تو سارا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو خادم حسین رضوی تک اگر یہ بات پہنچی ہے، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، تو وہ یقیناً مسکرا رہے ہوں گے اپنے مزار میں کہ پاکستان کے نظام انصاف کو بھی کافی ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ الگ ٹاپک ہے، اس طرح بھی تنقید کے نشانہ بننا شروع ہو جاؤں میں تو اصل جو ٹاپک میں اس کی طرف آتا ہوں۔ اسلامی ٹاپک سے میں ذرا پرہیز کرتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تنقید کا عنصر بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ ہر کسی کا اپنا مسلک ہے، اپنے مسلک کی تائید میں وہ بہت آگے نکل جاتا ہے۔ سپریم کورٹ ججز اور عدلیہ کو بدنام کرنے پر مرحوم علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست ان کے انتقال کے 2 برس بعد سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ تفصیلات یہ ہیں کہ طریق لبیک پاکستان کے مرحوم سربراہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے خلاف 2018 میں توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی تھی، جس میں بیرسٹر مسرور شاہ نے موقف اختیار کیا تھا کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب سپریم کورٹ ججز اور عدلیہ کو بدنام کرنے کے مرتکب ہوئے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ بیرسٹر مسرور شاہ، انہیں ایک محترم مردود شاہ بھی کہتے ہوتے تھے، اللہ رب العزت نے بھی جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، فوت ہو گئے۔ ہاں، مزے کی بات یہ ہے کہ مدعی بھی فوت ہو چکا ہوا ہے، بیرسٹر مسرور شاہ بھی فوت ہے، وہ بھی دنیا میں نہیں ہے، جیسے علامہ صاحب نہیں ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب اور درخواست گزار بیرسٹر مسرور شاہ دونوں کو انتقال کو 2 سال سے زیادہ وقت گزر چکا ہے۔ علامہ صاحب کو بھی 2 سال سے زیادہ وقت ہو چکا ہے ان کے وفات کو، اور بیرسٹر مسرور شاہ کو بھی 2 سال سے زیادہ وقت ہو چکا ہے۔ یہ درخواست اب سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس جمال خان مندوخیل کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ 15 اگست کو اس درخواست کی سماعت کرے گا، جس میں مدعی اور فریق دونوں مرحوم ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے یہ تو پڑھ لیا، سن بھی لیا، میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا کہ مدعی بھی فوت ہو چکے ہیں اور فریق 2 بھی مرحوم ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد بڑا خطرناک ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو ہنسی مذاق میں نہ لیجئے گا، اس کو اتنا ایزی نہ لیجئے گا، بڑی ٹیکنیکل باتیں ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ اسے مکمل بڑے دھیان سے سنیں۔ یہ طریق لبیک پاکستان کے لیے امتحان بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ طریق انصاف کا جادو چلا، جادو چل کے جادو بیٹھ گیا۔ 9 مئی کے بعد اب طریق انصاف کا بندہ ڈھونڈنے سے مل تو جاتا ہے، لیکن وہ اس کا اظہار نہ کرے، وہ الگ بات ہے۔ ڈر گئے ہیں، چھپ گئے ہیں، بھاگ گئے ہیں، روپوش ہو گئے ہیں۔ لیکن طریق لبیک پاکستان بڑی خطرناک ثابت ہوئی۔ جب سٹرائک کی گئی ان پر تو جتنا دبایا اتنے پھلے پھولے۔ آج پاکستان کی سب سے بڑی جماعت طریق لبیک بننے جا رہی ہے۔ یہ خوف لبرلز حضرات کو اور پاکستان کے نام نہاد سیاسی جماعتوں کو سونے نہیں دیتا۔ بڑے پریشان ہیں کہ یہ کل کی جماعت، کل کا لونڈا اٹھتا ہے، جماعت بناتا ہے اور ہم پر بازی لے جاتا ہے۔ ان کو پتہ نہیں ہے شاید۔ میں اس حوالے سے میں نے کافی ریسرچ کی ہے کہ سعد رضوی نے کارکن کے طور پر بھی کام کیا ہے، انتظامی امور بھی دیکھیں، وہ ٹرینڈ کیے گئے تھے ایک بڑے مقصد کے لیے۔ علامہ صاحب نے انہیں بڑا اچھی طرح سے ٹرینڈ کیا ہے۔ پھر علامہ صاحب کی سرپرستی میں اگر وہ کام سیکھتے ہیں نا، تو میرے خیال سے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ جو کیس چلانے کا مقصد ہے یہ بڑا خطرناک ہے۔ مقصد یہ ہے کہ
طریق لبیک کی پاپولیرٹی سے، طریق لبیک کی اس دھواں دار بیٹنگ سے خوف زدہ تو ہیں، وہ اب پرانے کیسز کی صورتحال کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں بھونڈی حرکت یہ بھی پہلے کی گئی، حکومت پاکستان نے، ریاست نے ایک معاہدہ کیا، معاہدے کی شکلیں بڑی ہی جانبدار تھیں اور بڑی ہی جاندار تھیں۔ اس میں ٹوٹل اسلام کی طرف سے کوئی بھی ایسا پوائنٹ نہیں تھا جس کو مس کیا گیا ہو، اسلامی پوائنٹس تھے سارے۔ اور رانا ثناء اللہ نے خود کہا کہ کوئی بھی مسلمان نہیں چاہے گا کہ ان پوائنٹس کو رد کر دیا جائے، ہر پاکستانی کا، ہر مسلمان کا یہی مطالبہ ہے جنہوں نے بیان کیے ہیں۔ صرف ایک ان کا مطالبہ تھا کہ ان کے اوپر جو ایک غیر قانونی، غیر جمہوری ایک عمل ہے اس مسلط کر دیا گیا ہے، پابندی ہے، مین اسٹریم میڈیا پر پابندی ہے، سوشل میڈیا پر پابندی ہے، دونوں کو ختم کیا جائے۔ یہ کس قانون کے تحت ہیں؟ ہم ایک جمہوری جماعت ہیں، پاکستان کی نامور جماعت ہیں، عوام کی بڑی تعداد ہمارے ساتھ، ان کے دل دھڑکتے ہیں اور کٹنے مرنے کے لیے اس مشن پر تیار ہیں۔ تو یہ کیسی حرکت ہے ان کا، سوشل میڈیا، مین اسٹریم میڈیا بلیک آؤٹ کر دیا جائے؟ تو بڑی ہی چالاکی کے ساتھ انہوں نے مین اسٹریم پر سے پابندی ہٹا لی، لیکن سوشل میڈیا پر پابندی ڈبل کر دی۔ اب مین اسٹریم پر پابندی ہٹانے سے کوئی فائدہ خاطر خواہ نہیں ہو سکتا، وہ اس لیے کہ جو چینلز میں بیٹھے ہوئے حضرات ہیں، جو نیوز ڈائریکٹرز ہیں، جو مالکان ہیں، وہ لبرلز، بڑی تعداد کا تعلق لبرل ہے، تو وہ تو کبھی نہیں دکھائیں گے اسلامی سیاسی جماعتوں کو اس طرح سے چڑھتے سورج کو، تو وہ نہیں کوریج دیتے۔ جماعت اسلامی کو کس طرح سے ہضم کرچیں یہ الگ کہانی ہے، اس پر بھی میں ولاگ کروں گا انشاءاللہ۔ تو طریق لبیک جیسی جماعت کو برداشت کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا، بلکہ ہے۔ سوشل میڈیا پر پابندی نہیں ہٹائی کہ اسی خوف کی وجہ سے کہ اگر سوشل میڈیا پہ ان سے پابندی ہٹا دی تو سوشل میڈیا پر طریق لبیک جتنی ٹکر کوئی نہیں دے سکتا۔ اب اس کیس کو جو دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے، 15 اگست کو سماعت کے لیے مقرر ہے، 15 اگست کو انڈیا کی بھی آزادی ہے، دونوں ساتھ ہی آزادی منائیں گے۔ میرا یہ سوال ہے، ایک تو کچھ باتیں ایسی نکل جاتی ہیں منہ سے کہ پھر ہمیں عدالتیں بلا لیتی ہیں تو انہیں عدالت لگا دی جاتی ہے۔ میں بڑے عزت و احترام سے، ذی وقار، عزت مآب، میں سرخم کر کے اپنی عدالت سے میں اس طرح سے پوچھ رہا ہوں کہ ہماری عدالت، پیاری عدالت، ہمیں ذرا بتا دیں کہ پاکستان کے اندر کتنے کیسز پینڈنگ ہیں آپ جو ترجیح بنیادوں پر حل کر سکتے ہیں۔ کیا آپ کو صرف ایک مرحوم فریق کا اور مرحوم مدعی کا کیس کھولنے کی کیا ضرورت تھی؟ پاکستان کے اندر کیسوں کا یہ احوال ہے کہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، غریب دھکے کھا گیا ہے، پیٹرول کی قیمت کہاں پر ہے، مہنگائی برداشت سے باہر ہے، وکیلوں کی فیسیں نہیں دے ہو پا رہی ہیں۔ اس سے مآب عدالت مجھے بتا دیجئے کیا ان کیسوں سے یہ زیادہ ترجیح رکھتا ہے؟ اگر تو میرے سوال کا جواب ہے تو مجھے دیا جائے۔ میں ایک بی اے پاکستانی، بی اے جرنلسٹ، یہ میرا سوال ہے، اپنی عدالت سے سوال ہے، اس گورنمنٹ سے سوال ہے، اور جو مقتدر حلقے ہیں میرا ان سے بھی سوال ہے کہ خدا را پاکستان کے نظام انصاف کو مذاق نہ بنائیں، پاکستان کے نظام انصاف پر سوال نشان نہ کھڑا کریں۔ آپ ہر غیر جمہوری حد کو کراس کرتے جا رہے ہیں جو پاکستان کے آئین سے بھی متجاوز ہے اور پاکستان کی جمہوریت سے بھی متجاوز ہے، اور کس طرح سے مشکلات سے دوچار ہو جائے گا اس کا اندازہ فی الوقت تو آپ کو نہیں ہے، لیکن وقت جب سر سے جو کہتے ہیں نا پانی گزر جائے تب اس کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے طریقہ انصاف کو دبایا، میں نے وہ بھی غلط کہا، غلط کو غلط کہنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ کسی سیاسی پارٹی کو آپ ختم نہیں کر سکتے، انہوں نے غلط کیا، 9 مئی کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ان ملزمات کی تشخیص کریں، ان کو سزا دیں، پوری پارٹی کو اٹھا کر بین کرنا غلط تھا۔ اور عمران خان کی گرفتاری وہ بھی غلط ہے، کسی اور کیس میں، مصدقہ کیس میں گرفتاری کرتے تو ٹھیک تھا، توشہ خانہ کیس میں ان کی گرفتاری نہیں بنتی تھی، کیونکہ 75 سالوں سے اس بہتی گنگا میں ہر کسی نے ہاتھ دھوئے ہیں۔ تو یہ غلط ہے کہ پچھلے مجرموں کو معافی دے کر نئے مجرم کی گرفتاری ڈال دی جائے، یہ ٹھیک عمل نہیں تھا، میں نے اس کی مذمت کی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب طریق لبیک بڑا خطرہ ہے، طریق انصاف کے بعد اب طریق لبیک کے خوف سے ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، وہ کانپی ٹانگوں کے ساتھ کچھ بھونڈے مذاق کرنا شروع کر دیے گئے۔ اب مجھے نہیں پتا یہ اسکرپٹ کس نے لکھ کر دیا ہے، یہ کس کا فیصلہ ہے، یہ کون کرنے جا رہا ہے، جو بھی کرنے جا رہا ہے یہ بہت بڑا مذاق ہے۔ اس کیس کو سماعت کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ طریق لبیک کو دوبارہ پابندیوں کے اندر جکڑا جائے، کسی قانون شک کے تحت لا کر
تو اس میں کافی چیزیں ہیں، قانونی نقطے بھی ہیں، میں ان کو بھی ریسرچ کر رہا ہوں، تو اس پر میں مسلسل کام کروں گا، اس کیس کی مکمل آخر تک میں اس پر کام کروں گا۔ اس حوالے سے مشاورت بھی کر رہے ہیں، میری صبح بیرسٹر صاحب سے بات ہوئی ہے، اور 2-4 اچھے وکیل ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے، کافی چیزیں مجھے ملی ہیں، کچھ اہم نقطوں کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ لیکن اس ولاگ کا مقصد صرف یہ تھا کہ میری التماس تھی عدالت سے، اور طریق الاباء کے لیے پیغام تھا کہ اب آپ کی پاپولیرٹی کا خوف ان کے ذہنوں پر سوار ہو چکا ہے، ان کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، اب یہ ٹیبلٹ بھی لیتے ہیں تو شاید ان کو نیندیں نہیں آتی، ان کو اپنا اقتدار دور جاتا نظر آ رہا ہے، تو اس کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو خدا را پاکستان کی ریاست کو مذاق نہ بنائیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان 14 اگست 1947 کو، جس میں ہم نے اپنے بزرگان دین، بزرگان اسلام، مفتیان اکرام، حفاظ اکرام، اپنے بزرگوں کا، اپنے آباء و اجداد کا قربانیاں دے کر اس کو حاصل کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی دن رات ایک ہو گئی، علامہ محمد اقبال جیسے شعراء اور نامور فلسفی اس کے لیے خواب دیکھتے رہے، اور بڑی تعداد علماء کرام کی اس کے لیے کٹ مر گئی۔ آج لبرل پکی کھیر کے اوپر آ کر بیٹھ کر نعرہ لگا دے کہ پاکستان کا والی وارث میں نے ٹھیکہ لے لیا ہے، تو لعنت ہے ایسی ٹھیکے پر آپ کی، ہم لعنت بیچتے ہیں، جوتے کی نوک پر نہیں رکھتے، یہ پاکستان ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دے کر حاصل کی، ہم اس کے وارث ہیں۔ تو کسی لبرل کو ہم کبھی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ اپنے بد اخلاقی کو، بے اخلاقی کو، اس فحاشی کو، ریانی کو پاکستان میں مسلط کر سکے۔ تو انشاءاللہ آخر تک پہرا جاری رہے گا، اور اس طرح کی جو بھی کسی بھی سیاسی پارٹی پر اگر اس طرح کا فضول قدغن لگانے کی کوشش کرتے ہیں، آواز بلند کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کیس کے حوالے سے 2 اور اہم بھی نقطے ہیں، اس حوالے سے بات کروں گا انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں۔ لیکن بہرحال اس کیس کی جو شروع کرنے کا مقصد ہے یہ بہت خطرناک ہے، یہ بہت ہی انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ بھونڈی حرکت ہے، اسے باز آنا چاہیے۔ بہرحال جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب، میری آپ سے گزارش ہے کہ ترجیحی بنیادوں پر میں آپ کہتا ہوں تو ایک دفعہ پھر سر جھکا کر گزارش کر لیتا ہوں، میں اتنا کوئی تگڑا صحافی تو نہیں ہوں کہ میں آپ کی کنڈیم کر سکوں یا اس کو سپریم کورٹ کی ججز عدلیہ کو بدنام کرنے پر کیس کو بھگت سکوں، لیکن سر خم کر کے میری آپ سے اپیل ہے کہ ان کیسوں کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں کہ جن کے لیے صبح شام لوگ عدالتوں میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ اس کیس کو کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے، تحریک انصاف کا آپ نے بہت دبا لیا، بہت آپ نے اس کو رگڑا لگایا ہے، وہ بیچارے بھاگ گئے ہیں، ڈر تو گئے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں نفرت مزید بڑھی ہے، اداروں کی نفرت مزید بڑھ گئی ہے۔ ووٹ جس نے دینا ہے اسی کو دینا ہے، ووٹ بیعت کا نام ہے، اب وہ ضد بنا لیں گے اس کو، تو ووٹ چھینا نہیں جاتا، نظریے کی مار نہیں ہوتی، نظریے کی موت نہیں ہوتی، نظریہ زندہ رہتا ہے۔ بھٹو مر گیا، پیپلز پارٹی آج بھی ہے، نظریہ زندہ رہتا ہے۔ تو بہرحال میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ کسی سیاسی پارٹی کو نشانے پر رکھنے کے بجائے پاکستانی عوام کا تقدس دیکھیں، ان کا سوچ دیکھیں۔ اگر کچھ بڑا طبقہ پاکستان کا اسلامی سیاسی جماعتوں کے ساتھ کھڑا ہے، قدر کیجیے، ان کو جگہ دیجیے۔ اور ہم جو بولتے ہیں ہم صرف عدالتوں کے زور پر بولتے ہیں، ہمیں اپنے نظام انصاف پر امید ہے، ہم ان مافیا سے، ان اشرافیہ سے پنگا لے لیتے ہیں، ان کے حملے سہتے ہیں، ان کی گالیاں سہتے ہیں، ان کی تنقید سہتے ہیں۔ کیوں سہتے ہیں؟ ہمیں صرف اپنی عدالتوں پر یقین ہے، ہمیں اپنی عدالتوں پر یقین ہے کہ ہمیں انصاف مہیا کریں گی۔ تو آخری ہمارا جو امید ہے اللہ کے بعد، وہ بھی نہ چھینی جائے۔ ہم بھی اس پاکستان کے باشندے، ہم اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں۔ اس ذات اپنے میزبان اسامہ زاہد کو دیجیے اجازت، نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اسی کیس پر میں اہم نقطے لے کر آؤں گا، اور کوشش کروں گا کہ اپنے وکیل بھائیوں کو بھی ساتھ اس ولاگ میں شامل کروں۔ اپنے میزبان اسامہ زاہد کو دیجیے اجازت، اللہ نے